الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہے۔ آج اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے 9واں روزہ چل رہا ہے، جس کی کچھ ہی لمحات باقی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں لے کر آیا ہے۔ یہ احساس دلاتا ہے، احساس کا مہینہ ہے۔ مسلمان کے دل میں احساس پیدا کرنے کے لیے بھوک اور پیاس کی شدت کو جو انسان محسوس کرتا ہے، وہی احساس اسے دوسروں کو دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک سبب یہ روزہ بھی بنایا ہے۔ ہم صبح روزہ رکھتے ہیں، شام تک ہمارا روزہ ہوتا ہے، دوپہر کے وقت ہماری بھوک اور پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، یا کوئی انسان روزہ رکھنے کے بعد کام کاج کے اندر مصروف ہو تو کچھ ہی گھنٹوں بعد اسے شدت سے پیاس لگنے لگتی ہے، بھوک لگنے لگتی ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، جس وجہ سے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا
کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا، باقی ہر عمل کا معاملہ انسان کے لیے ہے، اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہے۔ تو یہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے روزے کو باقی رکھا ہوا ہے یا اس نے ختم کیا ہوا ہے۔ ظاہری طور پر ہمارے سامنے ایک انسان روزے کی حالت میں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں، ہم اس کے کہنے پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ روزہ دار ہے یا نہیں یہ وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ تو یہ جو انسان کے لمحات گزرتے ہیں بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، وہ اس کے باوجود چھپ کر کچھ کھا پی سکتا ہے لیکن نہیں کھاتا پیتا۔ کیوں نہیں کھاتا پیتا؟ کہ اللہ کا خوف، اس کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے، ورنہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹھنڈا پانی فریج میں سے نکال کے پی سکتا ہے، کچھ کھا سکتا ہے، کسی کو کیا معلوم؟ لیکن اس کا دل اس کے رب کے خوف کی وجہ سے اس قدر مطمئن ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ دیکھ رہا ہے جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس شدت کی بھوک اور پیاس کو بھی وہ برداشت کرتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جب شام کو دسترخوان پر وہ بیٹھتا ہے، کچھ ہی لمحے رہ گئے ہوتے ہیں افطاری میں سے، اس وقت اس کی بھوک اور پیاس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی وقت کا منتظر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کی آواز سننے سے پہلے وہ کچھ کھاتا نہیں، کچھ پیتا نہیں، یا اذان کی آواز اس کے گھر تک نہیں پہنچتی تو پھر وہ وقت دیکھتا ہے، ٹائم دیکھتا ہے کہ اتنے منٹ پر افطار ہے، اس سے پہلے وہ کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا۔ یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اگر وہ 1 منٹ 2 منٹ پہلے کھا لے گا، پی لے گا، وہ اپنے روزے کو ضائع کر بیٹھے گا، لیکن وہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، تبھی تو یہ محبت، یہ جذبہ، یہ ایمان اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ روزہ ہے ہی میرے لیے، اس کا اجر بھی میں دوں۔ ورنہ میں نے عرض کیا ہے کہ انسان اکیلا ہو، چھپ کر بیٹھا ہو، کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو، کون اس کو پوچھ سکتا ہے؟ تو یہ جو احساس انسان کے دل کے اندر جاگتا ہے، یہ احساس اسے دوسروں کے لیے بھی پیدا کرنے کے لیے ایک سبب روزہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے کی چیزیں موجود ہیں، پینے کی چیزیں موجود ہیں، شام کے وقت ہمارے دسترخوان پر قسم قسم کی نعمتیں اللہ کی موجود ہوتی ہیں، صبح سحری کے وقت ہمارے دسترخوان پر مختلف نعمتیں موجود ہوتی ہیں، عام دنوں کے اندر بھی ہمارے گھر میں 2 3 ڈشیں پکتی ہیں۔ گھر میں کسی فرد کو سبزی پسند ہے تو کسی کو گوشت پسند ہے، گوشت میں کسی کو بڑا پسند ہے تو کسی کو چھوٹا گوشت پسند ہے، سبزی میں کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، دال ہے، چاول ہے، ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ تو ہر گھر میں کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ 1 2 چیزیں بن جائیں تاکہ سب کی خواہشیں پوری ہو جائیں۔ یہ احساس ہمیں دلاتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ لوگ جن کے پاس ان میں سے کچھ بھی میسر نہیں ہوتا، وہ صبح روزی کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں مزدوروں کے اڈوں پر سارا دن مزدور بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں کام کے لیے لے جائے، ہم کہیں دہاڑی لگا لیں، کچھ مل جائے اور ہم اپنے بچوں کے لیے شام کو لے کر جائیں۔ یہ احساس دلاتا ہے روزہ ہمیں کہ ہم تو اللہ کے حکم سے صبح سے لے کے شام تک سب کچھ ہونے کے باوجود نہ کھانے پینے کے پابند تھے۔ تو جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ان کے لیے کیا صورتحال ہوتی ہوگی، ان کے گھر کے کیا حالات ہوتے ہوں۔ یہ احساس دلاتا ہے رمضان۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں اس قدر تیزی سے مال خرچ کرتے جس طرح تیز ہوا چلتی ہے، اس قدر تیزی سے مال خرچ کرتے۔
اور آپ کے پاس جب کبھی مال آتا آپ اسے خرچ کیے بغیر گھر میں نہیں جاتے تھے۔ بیت المال میں سے کوئی آیا، کوئی صدقہ آ گیا، کوئی زکوٰۃ آ گئی، کوئی عطیہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اسے لوگوں میں تقسیم نہیں کر دیتے تھے، مستحقین تک نہیں پہنچا دیتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر بھی نہیں جاتے تھے۔ زیادہ مال ہوتا تو اسے کئی دنوں تک تقسیم کرتے رہتے، وہ علیحدہ بات۔ اور آپ کے پاس اپنے گھر کی حالت یہ ہوتی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ 2-3 چاند نظر آ جاتے، یعنی 2 مہینے گزر جاتے، 3 مہینے گزر جاتے، اور ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے 2 چیزوں کے کہ ہم کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 چاند نظر آ جاتے، 3 چاند نظر آ جاتے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور آپ کی حالت کیا ہے کہ جب کبھی مال آپ کے گھر میں آیا آپ اسے فوراً خرچ کر دیتے۔ اور یہی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اصحاب میں نظر آتی ہے کہ گھر میں جو کچھ بھی ہے اس پر لوگوں کو ترجیح دیتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود اگرچہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تنگ دست ہیں، گھر میں جو کچھ ہے اسے لوگوں پر خرچ کرنے کو ترجیح دیتے تھے، اپنی ذات پر لوگوں کو ترجیح دیتے تھے کہ ہماری خیر ہے ہم پھر کھا لیں گے، لیکن کوئی بھوکا پیاسا ہماری گلی سے نہ گزرے، کوئی یتیم آ گیا، کوئی مسکین آ گیا، کوئی مسافر آ گیا، کوئی قیدی آ گیا، کس نے آ کر کچھ مطالبہ کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ صفت ہوتی تھی کہ وہ ان کا زیادہ خیال کرتے تھے اپنی آل اولاد اور اپنی جان سے بھی زیادہ۔ میں نے سورۃ الدہر 29ویں پارے میں سے آیت نمبر 8 اور 9 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ ایسے باہمت لوگ تھے، جذبہ اور جوش والے لوگ تھے کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ان کو کھانا کھلانے کے بعد اگر ان میں سے کوئی یہ کہہ دیتا کہ جی بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو برکت دے، آپ نے ہمیں کھانا کھلایا پلایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر میں کھانا کھاتے تو آپ ان کو دعا دیتے تھے، اور ہمیں بھی ایسا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے یہاں مہمان بنیں، کچھ کھائیں پئیں تو ان کو دعا دیا کریں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کے جذبے کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں 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 نہیں، تم ہمارا شکریہ ادا نہ کرو، ہم نے یہ جو تمہیں کھلایا پلایا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا ہے، ہمیں اپنی شہرت نہیں چاہیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو تمہیں کھلایا ہے پلایا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ اس کا بدلہ تم سے چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، نہ ہم تم سے شکریہ ادا کروانا چاہتے ہیں، نہ ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ چاہتے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ تمہیں جو کھلایا ہے پلایا ہے، جو کچھ ہمارے گھر میں میسر تھا یہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر تھا، لا نرید منکم، ہم تم سے کوئی ارادہ نہیں رکھتے، کوئی تمنا نہیں رکھتے، جزاء کسی بدلے کی، ولا شکورا یا شکریہ ادا کرنے کی، ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، انا نخاف من ربنا، ہم تو اس اپنے رب سے ڈرتے ہیں
کہ جس دن اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور عجیب و غریب کیفیت ہوگی لوگوں کی، خوف اور کپکپی کا عالم ہوگا، اس دن ہم اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر یہ کام کرتے ہیں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، ہماری بہن ہے، ہمارا بھائی ہے، وہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، یا ہے تو بہت کم ہے، وہ کم بسری کی حالت گزار رہا ہے، اور ہمارے گھر میں اچھا کھانے کو موجود ہے، اچھا پینے کو موجود ہے، لباس ہے تو وہ اچھا سے اچھا لباس ہمارے پاس پہننے کو موجود ہے۔ بس ہمیں اپنی ٹھاٹ باٹ، اپنے کھانے پینے، اپنے آل اولاد کی فکر تو ہوتی ہے، پڑوسی کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے بہن کی، اپنے بھائی کی، اس کی ٹینشن ہمیں نہیں ہوتی۔ اور اگر کبھی بھولے بسرے سے ہم کبھی کسی کو کچھ کھلا پلا بھی دیں، اور کوئی وقت ایسا آ جائے جب ہمارا آمنا سامنا کسی بات میں ہو جائے تو ہم کہتے ہیں تم وہ وقت بھول گئے جب تم بھوکے پیاسے تھے، میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، تمہارے پاس لباس نہیں تھا، پھٹے پرانے تمہارے پاس کپڑے تھے، میں نے تمہیں نیا لباس دیا تھا، تمہارے پاس پینے کو کچھ نہیں تھا، میں نے اپنے گھر سے تمہیں پانی بھر کے دیا تھا، اپنے گھر سے فریج سے برف نکال کے تمہیں دی تھی، اپنے گھر سے آٹا تمہیں دیا تھا، میں نے راشن تمہیں دلایا تھا، تمہیں وہ سب کچھ بھول گیا۔ ہماری تو یہ حالت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی حالت کیا ہے؟ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اور اگر کوئی اس وقت ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا منہ بند کر دیتے تھے کہ نہیں، تم ہمارا شکریہ ادا کر کے کہیں ہمارے دل میں کبر پیدا نہ کر دو کہ ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں، ہم نے تو یہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا۔ یہ احساس دلاتا ہے روزہ ہمیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ رمضان کے علاوہ عام حالات میں بھی اگر ان کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا، ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ ہوتا، وہ تب بھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ اگرچہ ایک وقت کا کھانا ایک آدمی کا موجود ہوتا اور ان کے گھر والوں میں سے کسی نے بذات خود کھانا کھانا ہوتا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں کھاتے تھے، اللہ کے آئے ہوئے مہمان کو وہ لازمی کھلاتے تھے۔ اللہ نے ایسا تو نہیں کہا کہ وہ لوگوں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہمارے در پر آیا ہوا کوئی بندہ بھوکا پیاسا نہ جائے۔ اس قدر وہ نیکی کا جذبہ رکھنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، بھوکا تھا، پیاسا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر میں خادم کو بھیجا کہ جاؤ میرے گھر سے پتہ کرو، اگر کچھ کھانے پینے کے لیے ہے تو وہ اس مہمان کے لیے لے کر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 گھر موجود تھے اس وقت، 10 گھر، 10 بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت موجود تھیں۔ وہ خادم 10 کے 10 گھروں میں گیا، کسی گھر میں کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کائنات کے سردار، کائنات کے امام، امام الانبیاء، سید الانبیاء، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق انسان، اور انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے 10 گھر ہیں، اور 10 کے 10 گھروں میں کسی گھر کے اندر کھانے کو کچھ بھی نہیں، یعنی مہمان کو کھلانے کے لیے تو دور کی بات، اپنے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، کبھی ہمارے گھر میں اس طرح کی حالت پیش آئی ہے کہ کوئی دن ایسا آیا ہو ہماری زندگی میں جس دن ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہ ہو؟ زندگی میں کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہے اس بات کا؟ مجھے تو نہیں ہوا۔
کہ ہمارے گھر میں کبھی ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. اور یہ سید الانبیاء ہیں کہ جن کے گھر کی حالت کیا ہے کہ مہمان کے لیے تو دور کی بات، اپنے لیے بھی کھانے کو کچھ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سب گھروں سے پتہ کیا، تمام امہات المؤمنین نے جواب دیا رضی اللہ عنہن اجمعین کہ ہمارے گھر میں آج مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں کھانا کھلاؤں گا، اور اس کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے گھر میں آج کھانا ہے کتنا. میرے گھر میں کتنا کھانا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں کھانا کھلاؤں گا اس کو. غالباً ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ مہمان کو لے کے اپنے گھر میں گئے، مہمان کو کمرے میں بٹھایا، اندر گئے، اپنی بیوی سے پوچھا اللہ کی بندی اللہ کا مہمان ہمارے پاس آیا ہے، یہ بتاؤ کھانے میں کیا ہے، کچھ بچا ہے؟ وہ کہنے لگی تھوڑا سا کھانا ہے، گویا کہ ایک آدھ روٹی جو بچوں نے بھی کھانی ہے، میں نے بھی کھانی ہے، آپ نے بھی کھانی ہے. وہ کہتے ہیں آپ ایسا کرو، آپ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، بچوں کو سلا دو، اور ایسا کرنا جب وہ کھانا لے کر آؤ مہمان کے پاس تو جیسے ہم کھانا شروع کریں تو تم کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دینا. یہ بلب یہ لائٹیں تو نہیں تھی نا، دیے جلتے تھے، چراغ جلتے تھے. تم چراغ کو بجھا دینا، میں ایسے اپنا منہ ہلاتا رہوں گا جیسے میں کچھ کھا پی رہا ہوں. اندھیرا ہوگا، میرا ہاتھ بھی کھانے کو لگے گا، مہمان جب لقمہ توڑے گا تو میرا ہاتھ بھی ٹچ کرے گا اس کو، اور میں ایسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا تاکہ اسے یہ پتہ ہو کہ میں بھی کھا رہا ہوں. اور تم چراغ کی روشنی ٹھیک کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا تاکہ یہ جو کھانا ہے نا یہ مہمان پیٹ بھر کر کھا لے، ہماری خیر ہے. اور رسول اللہ کی بندی کتنی ایمان والی، کتنی جذبے والی. ہمارے گھر والوں کی طرح ہوتے تو کہتے پہلے اپنے گھر کے راشن کا تو پورا کر لو، تمہیں مہمانوں کی فکر پڑی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے سارا دن تم باہر ہوتے ہو، ہم کس حالت میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، تمہیں احساس ہے اس بات کا؟ ہم خود بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، تمہیں پڑی ہے کہ تم مہمانوں کو لا کے کھلا رہے ہو. گھر میں کیا دے کر گئے تھے؟ کوئی راشن ڈلوایا تھا؟ مہمان لے کر آئے ہو، ہمیں اطلاع کی تھی کہ ان کے یہ کھانا بنانا ہے؟ گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود بعض دفعہ ہمیں یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ اگر مہمان کو لانا ہی تھا پہلے بتا دیتے، کچھ منگوا دیتے. اور یہ بھی اللہ کی بندی ہے جو کہہ رہی ہے اتنا سا کھانا ہے، بچوں نے بھی کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، آپ نے بھی کھانا ہے، مختصر سا کھانا. اور وہ اللہ کا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ بچوں کو سلا دو، تم بھی اللہ کا نام لے کر بھوکی پیاسی رہ جاؤ، میں بھی بھوکا رہ جاؤں گا. بس مہمان جو ہمیں دیا ہے نا، یہ مہمان کس نے دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس بھیجا ہے. اللہ کا مہمان ہے، یہ بھوکا پیاسا نہ رہے. اور ایسا ہی ہوا. کھانا لے کر آئیں، کھانا رکھا، مہمان نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، میزبان نے بھی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اتنے میں چراغ بند ہو گیا، روشنی ختم ہو گئی. اب میزبان جان بوجھ کر اپنا ہاتھ کھانے کی طرف لے جاتا ہے، مہمان کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ ٹچ کرتا ہے تاکہ اسے پتہ ہو کہ میں بھی لقمہ توڑ کے کھا رہا ہوں، میزبان بھی لقمہ توڑ کے کھا رہا ہے. اور ایسے ہی اپنے منہ کو ہلائے چلائے جا رہے ہیں جیسے وہ کچھ کھا پی رہے ہو. وہ رب جو رات کی تاریکی میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کو بھی دیکھتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، کیا وہ ان کو نہیں دیکھ رہا تھا؟
صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے اس بندے کا سارا معاملہ پہلے بتا دیا تھا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، رات کیا ہوا تمہارے مہمان کے ساتھ؟ کیا کیا تم نے اپنے مہمان کے ساتھ؟ صحابی کو معلوم ہو گیا کہ میرے مہمان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اللہ نے میرے رسول کو بتا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ تھا، گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، اب اللہ کا مہمان میرے پاس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا مہمان تھا، بھلا میں اسے کیسے بھوکا رہنے دیتا؟ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، وَيُؤْثِرُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ ایماندار لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، خود بھلے بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، تنگ دستی کی حالت میں رہیں، کم پسری کی حالت میں رہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی، لیکن یہ آنے والوں کو بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اس طرح کرتے۔ ہمارے ہاں کوئی دروازے پہ مانگنے والا آ جائے تو ہمارا رویہ چینج ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے گھر میں اس وقت ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا موجود ہوتا ہے، اب اگر اس میں سے ہم کچھ کھانا اس کو دے دیں تو ہمیں موت نہیں آ جائے گی، لیکن ہمارا دل مر چکا ہوتا ہے، ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے، ہمارے دل میں احساس ختم ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ عادی لوگ ہیں، بھکاری لوگ ہیں، دفع کرو ان کو۔ یہ بھی اس وقت آ کر مرتے ہیں جب ہم کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، انہیں اور ٹائم نہیں ملتا۔ یہ بکواسات ہمارے منہ سے نکل رہی ہوتی، اور بعض دفعہ تو ہم جھڑک بھی دیتے ہیں ان کو کہ دفع ہو جاؤ، تمہیں یہ ٹائم ملا ہے، تم کم از کم ہمیں کھانا بھی سکون سے نہیں کھانے دے رہے۔ یہ احساس دلاتا ہے رمضان کہ جب ہم صبح سے لے کے شام تک نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی کھا پی نہیں رہے کہ ہمارا روزہ ختم نہ ہو جائے، کس کے حکم سے؟ اللہ کی رضا کی خاطر ہم ایسا نہیں کر رہے، تو ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا ہوگا۔ صبح سے لے کے شام تک وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنا پسینہ بہاتے ہیں، شام کو کچھ پیسے ان کو مل جائیں، وہ اپنے گھر کے لیے راشن لے کے چلے جائیں۔ اور اس کے برعکس اگر ہم کسی سے اپنے گھر کا کوئی کام کروا رہے ہوں نا، تو شام کو ہم دہاڑی کم کرنے کی خاطر اسے کچھ نہ کچھ سنا دیتے ہیں کہ سارا دن تم بیٹھے ہی تو رہے ہو، کون سا تم نے کام کر دیا؟ تم ایمانداری سے کام کرتے تو ہم تمہاری دہاڑی سے بھی تمہیں زیادہ دیتے، لہٰذا ہم 150 تمہارا اس لیے کاٹ رہے ہیں، تم 1 گھنٹہ کھانا کھانے کے لیے گئے تھے، اتنی دیر تم نے آرام کیا، اور یہ اتنا سا تم نے کام کیا، اور اس کی تو ہم سے پوری دہاڑی لینا چاہتا ہے۔ ہم اس کا بہتا ہوا پسینہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ سردی ہے، گرمی ہے، کام کی تھکان نے اس کو تھکا دیا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، بس ہمارا مردہ ضمیر ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے آج اس کو زیادہ دہاڑی دے دی ہے، اس بدبخت نے تو کام ہی نہیں کیا تھا، کل سے نہیں آنا، کل سے ہم کسی اور کو بلا لیں گے۔ بتائیں بعض دفعہ ہم نے ایسا نہیں کیا؟ کیا اس وقت ہمارا ضمیر زندہ ہوتا ہے؟ پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، نمازی بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں، موحد بھی کہتے ہیں، احساس ہمارا اس قدر ہوتا ہے کہ اس نے محنت کی ہوتی ہے، ہم اس کی محنت کا صلہ بھی اس کو پورا نہیں دینا چاہتے، دعوے دار ہم بڑے ہوتے ہیں کہ ہم جیسا حاجی کوئی نہیں، نمازی کوئی نہیں، مومن کوئی نہیں، مسلمان کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ حالت ہوتی کہ وہ احساس کرتے تھے ایک دوسرے کا۔ ہم اگر کسی کی خوشی میں شریک ہوں نا، کسی شادی میں، کسی ولیمے میں، کسی دعوت میں، اس وقت ہمارے رنگ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی کٹوری میں ہمیں سالن ملتا ہے، چھوٹی سی پلیٹ میں سالن ملتا ہے، اسی سے ہم 2 روٹیاں 3 روٹیاں لگا لیتے ہیں۔
کسی کی خوشی میں چلے جائیں تو 3-3 4-4 پلیٹیں بھر لیتے ہیں، گویا کہ یہ آج ملا ہے، زندگی میں پھر کبھی نہیں ملے گا۔ وہی بندہ جس نے اپنے گھر میں چھوٹی سی کٹوری میں ملے ہوئے سالن کو 2-3 روٹیوں کے ساتھ لگا کر کھا لیا تھا، یہ اس خوشی کے موقع پر 4 پلیٹوں سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھر رہا، وہ بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا وہ لے لیا، تھوڑا سا وہ لے لیا، تھوڑا سا وہ لے لیا، 2-2 لقمے کھا کے باقی سارا ضائع کر دیا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری تو ہم اس طرح کرتے ہیں، پھر وہاں کیسے احساس پیدا ہوگا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے، کہ جب ہم اپنے گھر میں بھی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، کسی اور کے ہاں چلے جائیں تو وہاں بھی ناشکری کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ضمیر مر چکے ہوتے ہیں، احساس ہمارے دل کے اندر باقی نہیں ہوتا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ صرف ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے نہیں آیا کہ صبح سے لے کے شام تک اپنا منہ بند کر کے رکھو، کھاؤ پیو کچھ نہیں، بس نماز پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، ذکر و اذکار کر لو، بس یہی رمضان ہے۔ نہیں، ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے آیا ہے کہ جیسے تم اللہ کے حکم کے بغیر اس وقت سے اس وقت تک کچھ نہیں کھا سکتے، کچھ نہیں پی سکتے، ذرا ان کا معاملہ دیکھو، ان کا محاسبہ کرو، ان کا احساس کرو، جن کو کچھ بھی نعمتیں کسی حالت میں بھی میسر نہیں ہوتی، وہ کیسے وقت گزارتے ہوں گے۔ وہ ہمارا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہماری بہن بھی ہو سکتی ہے، ہمارا بھائی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسافر ہمارے گھر پہ آ سکتا ہے، کوئی مہمان ہمارے گھر پہ آ سکتا ہے۔ جب تک ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا نہیں نہ ہوتا، یقین جانے ہم نمازی تو ہو سکتے ہیں، مومن متقی تو ہو سکتے ہیں، حاجی تو ہو سکتے ہیں، یقین جانے ہم مومن نہیں ہو سکتے، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ میں اچھا کھاؤں، اس کے پاس وافر موجود ہے لیکن وہ اپنے بھائی کو کھلانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے میں اچھا پہنوں، اس کے پاس وافر موجود ہے، وہ اپنے بھائی کو پہنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا۔ میں نمازی ہوں، میرا بھائی بے نمازی ہے، مجھے یہ احساس نہیں ہے، بس ٹھیک ہے میں پڑھ رہا ہوں، ختم۔ میں قرآن پڑھا ہوا ہوں، میرا بھائی میرا پڑوسی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، مجھے فکر نہیں ہے۔ میں کھانا کھا چکا ہوں، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میرا پڑوسی بھوکا ہے، مجھے احساس نہیں ہے۔ میرے پاس 2-2 10-10 20-20 نئے سوٹ موجود ہیں، میرے پڑوسی کے پھٹے ہوئے لباس ہیں، اور اس کی بچیوں کے، اس کے بچوں کے گھر کے حالت بری ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، مجھے احساس نہیں ہے۔ ہوں میں مومن، میں اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے مومن ہو سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی گارنٹی یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ مومن نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو حاجی کہے، نمازی کہے، متقی کہے، پرہیزگار کہے، روزے دار کہے، جو مرضی کہتا پھرے، رب کعبہ کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہ مومن نہیں ہے، اس کی مجال ہے بھلا وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ۔ کیوں؟ کیونکہ احساس نہیں ہے۔ اور میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کو پڑھ کر سنائی کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، مسافروں کو، کوئی بھی ان کے پاس بھوکا پیاسا آ جائے اسے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور بدلے میں ان سے یہ بھی نہیں چاہتے کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں اگر ہمارا شکریہ ادا ہو گیا تو ہمارے دل میں کوئی کبر پیدا نہ ہو جائے کہ یار ہم تو بڑے مالدار ہیں، ہم تو لوگوں کو کھلاتے ہیں۔
ہم تو ایسے افراد ہیں کہ ہمارے گھر میں دسترخوان بچھا ہی رہتا ہے، لوگ آتے ہیں کھاتے رہتے ہیں، کہیں ہمارے دل میں یہ کبر پیدا نہ ہو جائے، یہ بڑائی ہمارے دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ وہ اس لیے کھانے والوں کو شکریہ ادا کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ اگر کوئی ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں بس بس بس، ہم نے یہ اس لیے نہیں تمہیں کھلایا پلایا کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، بلکہ ہم نے تو یہ کام اس لیے کیا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی شکریہ نہیں چاہتے، کوئی تم سے ایسا مطالبہ نہیں کرتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، جب بھی ہم تمہیں نظر آئیں ہمیں سلام کیا کرو، ہماری عزت کیا کرو، ہمارا احترام کیا کرو۔ لیکن آج ہم لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ اگر ہم نے کسی پر کوئی احسان کر دیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دی ہے، راہ چلتے ہوئے وہ ہمیں نظر آ جائے اور وہ سائڈ سے نکل جائے تو ہمارے چہرے کے اوپر، پیشانی کے اوپر دراڑیں پڑ جاتی ہیں کہ کیسا بدبخت انسان ہے، کل یہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، یہ تنگ دست تھا، یہ مجبور تھا، میں نے اس کے ساتھ احسان کیا، نیکی کی، آج یہ مجھے سلام کیے بغیر یوں نکل گیا۔ یہ ہماری حالت ہے کہ نہیں کہ یہ اتنا احسان فراموش ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا اور یہ مجھے دیکھ کر گلی ہی چینج کر گیا، راستہ ہی، حالانکہ اس نے جانا ہی ادھر تھا۔ ہم اگر نظر آ گئے ہیں تو لازمی نہیں کہ وہ ہمارے لیے رکتا، ہمارا احترام کرتا، ہمیں سلام کرتا، ہمیں عزت دیتا، اس نے جانا تو وہ چلا گیا، لیکن ہمارے دل میں یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا اور اس کی حالت یہ ہے کہ ہمیں نظر آتے ہی اس نے راستہ ہی چینج کر دیا۔ اچھا، پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اور پھر اگر وہ بھولا بھٹکا دوبارہ ہمارے دروازے پر آ جائے تو ہمارے دل میں وہ بیماری موجود ہوتی ہے، یار تو ہے یہ احسان فراموش، تیرے ساتھ جتنی نیکی کر لو نا تو کھڑے ہو کر تھوک دیتا ہے، تو جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کر دیتا ہے، تو ایسا بدبخت ہے، تو ایسا نہ شکر ہے، تجھے کھلا دیں پلا دیں احسان کر دیں، جب تیرے سامنے سے آئے نا تو راستہ بدل لیتا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، ہم نے اپنی ساری نیکیاں برباد کر دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے تو اس کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق دے۔ نیکیاں کرنا تو بڑا آسان ہے، کسی کے ساتھ احسان کر دینا آسان کام ہے، لیکن اسے سنبھال کر رکھنا یہ مشکل کام۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں 3 پارے کے اندر کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں، احسان کرنے کے بعد پھر اس احسان کو جتلاتے ہیں، اس احسان کو جتلاتے ہیں کہ کل تو بھوکا تھا، پیاسا تھا، تنگ دست تھا، پریشان تھا، میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا تھا، تو بھول گیا۔ جو احسان جتلاتے ہیں، نبی علیہ السلام، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹیل میدان ہو، سخت زمین ہو، اس کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہو اور اس مٹی کے اوپر انسان ہل چلائے، اس میں پھر فصل کاشت کرے، پانی اس میں لگائے یہاں تک کہ وہ فصل بالکل تیار ہو جائے، وہ فصل بالکل تیار ہو جائے۔ اب فصل کاٹنے کی باری ہے، اچانک سے ایک تیز آندھی چلے، وہ اس میدان سے اس مٹی کو فصل سمیت اڑا کر لے جائے، اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے، جبکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہوں، اس کے گھر والے موجود ہوں، اس کو یہ بڑی آرزو اور تمنا ہو کہ میری فصل تیار ہو گئی ہے، لیکن تیز آندھی یا تیز بارش اس مٹی کو بہا کر اڑا کر لے جائے فصل سمیت، اس کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا یہ اس آدمی کی مثال ہے جو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد اس کا احسان جتلاتا ہے۔ 3 پارے کو پڑھیے گا، 3 پارے کا 4تھا رکوع، یہ میں بیان کر رہا ہوں اس کا ترجمہ، اس کو پڑھیے گا آج جا کر کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کے بعد اس احسان کو جتلانے والے کا انجام اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا ہے۔ اور جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ نے ان کی مثال بھی یہاں موجود بیان کی ہے اسی رکوع میں۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے زمین کے اندر ایک دانہ ڈالا، کاشت کیا، اس دانے میں سے 7 بالیاں نکلیں،
7 سٹے نکلے، ہر بالی کے اندر، ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہو۔ کتنا؟ زمین کے اندر کتنا ڈالا؟ 1 دانہ کاشت کرنے کے لیے، اور اس میں سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانہ موجود ہو، تو کتنا ہو گیا؟ ایک کا بدلہ کتنا ہو گیا؟ 700۔ فرمایا یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، پھر ان کے احسان اور نیکیوں کو جتلاتے نہیں ہیں بلکہ محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کو اللہ یہ بدلہ دیتا ہے کہ 1 دانے کے بدلے اللہ ان کو 700 دانے عطا فرماتا ہے۔ اور جو احسان کر کے جتلا دیتے ہیں ان کی مثال بھی میں نے بیان کر دی کہ ایسے میدان میں فصل تیار ہو چکی ہو، بہترین فصل، کاٹنے کی باری آئے، کاٹنے سے پہلے وہ فصل برباد ہو جائے، یا وہ باغ اس کا تیار ہو چکا ہو، انگوروں کا، کھجوروں کا باغ اس کا تیار ہو، کاٹنے سے پہلے وہ باغ تباہ و برباد ہو جائے، یہ اس آدمی کی مثال ہے جو نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، پھر اس کو جتلا کر اس طرح برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو زندہ کر دے، ہمارے مردہ ضمیروں کو اللہ زندہ کر دے، ایمانی قوت، غیرت اور حیا ہمیں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔